آغاز کتاب مستطاب و اعتذار از جانب مصنف کتاب رحمہ اللہ تعالی. اے مصلی بیا طہارت کن خانہ دین خود عمارت کن. جو بیاری طہارت ظاہر باطنت نیز حق کند ظاہر. آ طہارت کی جسم آمد ظاہرت را ہما سے قسم آمد. تن بغسل و وضو چو پاک کنی آب گرنیس قصد خواب کنی. شرحی ہر سے نوع را گویم زاکی چوگان شرع را گویم. در طہارت فریضہ و سنت بر طوفانم روا و بے منت. بس بیان نماز و روزہ کنم. بس بیانی نماز و روزہ کنم. تو شے عمر 5 روزہ کنم. آب دست و نماز باید کرد دل مقام. آب دستی نماز باید کر دو. آب دستی نماز باید کر. دل مقام نیاز باید کر. دل مقامی نیاز باید کر. یہ دا دلی نہ دیکھا. دل مقامی نیاز باید کر. دل مقامی نیاز باید کر. روز محشر کی جان گداز بود. اولی پرسش نماز بود. کیوں بس ہے. اچھا اب یہ فرماتے ہیں علامہ شرف الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اب کتاب کی ابتدا کرتے ہیں. آغاز کتاب، آغاز بمانا مستطاب بمانے پاکیزہ کتاب. مستطاب پاکیزہ کتاب. اچھا وہ اعتذار از جانب مصنف کتاب. اور مصنف کتاب جو ہے ان کی طرف سے عذر بھی پیش کیا جاتا ہے. وہ اپنی طرف سے ایک عذر بھی پیش کرتے ہیں، معذرت بھی کرتے ہیں. عذر پیش کرنا یعنی معذرت کرنا. تو پہلے فرماتے ہیں کتاب کی جب ابتدا کرتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ علامہ شرف الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں فقہی مسائل بیان کیے ہیں. فارسی میں نظم کی صورت میں فقہی مسائل ہیں. اور وہ فقہی مسائل بھی صرف نماز اور روزے کے ہیں. حج کی بات نہیں ہے اس میں، سمجھ آ گئی. زکوٰۃ کی بات نہیں ہے اس میں. وجہ ترجیح یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ اور حج تو مالدار لوگوں کا کام ہے نا، تو وہ بعض لوگوں پر فرض ہوتی ہے. ہر کسی پر وہ فرض برخلاف نماز روزے کے کہ یہ تو بدنی عبادت ہے، تو یہ تو ہر مکلف پر فرض ہے، مالدار ہو یا نہ ہو. تو اس کا وقوع عام ہے. کس کا؟ نماز روزے کا. اور حج اور زکوٰۃ کا وقوع خاص ہے، وہ خواص کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس لیے جو عموم الوجود چیز ہے ان کا ذکر انہوں نے یہاں پر کر دیا. اور وہ خواص تو مالدار لوگ ہیں بھائی، وہ اپنے لیے کتاب، یہ تو میں نے غریبوں کے لیے کتاب لکھی ہے، مالدار لوگ اپنے لیے خریدیں. حج اور زکوٰۃ کے مسائل اپنے لیے خریدیں، معلوم کریں. اس لیے کہتے ہیں میں نے گویا کہ حج اور زکوٰۃ کے مسائل کا ذکر یہاں نہیں کیا کہ ان کا وقوع قلیل ہے.
سمجھائیے. تو یہ گویا کہ ایک انہوں نے معذرت کر دی ہے کہ بھئی میں نے ان کو ذکر نہیں کیا، معاف فرمائیں، لیکن وجہ یہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر ان فقہی مسائل کو مولانا شرف الدین بخاری نے نظم کی صورت میں ذکر کیا ہے، نظم کی صورت میں. تو آگے یہ ابھی آ رہا ہے کہ یہ فرمائیں گے کہ بھائی دیکھو، میں نے تو فقہی مسائل کو غریبی کا ایک چادر پہنا دیا ہے. فقہی مسائل کو میں غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، میرے پاس نظم کی چادر جو غریبی کی چادر تھی وہ تو میں نے ان مسائل کو. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس نظم کا بہترین جوڑا ہے قیمتی، میرے پاس تو نہیں، میرے پاس تو یہی غریبی کی چادر تھی، وہ میں نے پہنا دی. سمجھائیے. تو اگر کسی کے پاس قیمتی جوڑا ہے، میری چادر سے زیادہ قیمتی، اور وہ فقہی مسائل کو پہنانا چاہتا ہے پہنا دے، لیکن مجھے معاف کریں، میرے اوپر تنقید نہ کریں کہ میرے پاس یہی کچھ تھا. تو ہر آدمی اپنی توفیق اور اپنی وسعت کا مکلف ہے. میرے پاس یہی کچھ تھا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ان کی طرف سے ایک معذرت ہے، جو یہ عنوان میں انہوں نے کہا کہ اعتذار از جانب مصنف کتاب، معذرت سے یہ مطلب ہے. ہاں یہ آگے بتائے گا آپ کو، اشعار میں آ جائے گا. تو کہتے ہیں اے مسلی بیا طہارت کن، اے نماز کا ارادہ کرنے والے، بیا آ جاؤ، طہارت کن، ہاں طہارت کر لے، طہارت حاصل کر لے. تو طہارت حاصل کر لے. اب طہارت جو ہے وہ بتائے گا آگے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، غسل ہے، وضو ہے، تیمم ہے. کسی بھی قسم سے کر جو توفیق. خانہ دین خود عمارت کن، خانہ دین خود عمارت کن، اور اپنے دین کو جو مشابہ ہے تمہارے گھر کے، سمجھ گئے ہو؟ دین کیا ہے؟ مشابہ ہے تمہارے گھر کے. تو خانہ کیا ہوگا؟ مشبہ بھی. دین کیا ہوا؟ مشبہ. مشبہ بھی کی اضافت انہوں نے کر دی مشبہ کی طرف. اور اپنے دین کو جو مشابہ ہے تمہارے گھر کے، اس کو کیا کرو؟ عمارت کن، اس کو آباد کرو. دیکھو جس طرح تمہارا گھر تمہیں فائدہ دیتا ہے، تم اس میں امان سے رہتے ہو، سکون سے رہتے ہو، آرام کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اپنے گھر میں تمہاری ضروریات پوری ہوتی ہے نا، اسی طرح تمہارے آرام کی سب سہولتیں دین میں موجود ہیں. تو یہ دین تمہارے گھر کے مشابہ ہے. اگر اخروی آرام چاہتے ہو تو دین کی طرف آؤ، یہ تمہارا گھر ہے، یہ اس کو گھر سمجھو. جس طرح دنیا کے گھر میں تمہارے لیے آسائش و آرام کی سب سہولتیں موجود ہیں نا، تو یہ دین میں بھی تمہارے لیے تمام آسائشیں اس میں بھی موجود ہیں. اس کو آباد کرو بھائی، اس کو آباد کرو، دین کو آباد کرو. یہ اب تمہارے گھر کی طرح ہے. جس طرح دنیا میں گھر کو آباد کرتے ہو،
اسی طرح دین کو عمارت کن، دین کو آباد کرو، یعنی دین کو سمجھو، دین کا علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے بعد جو اعتقادیات میں سے ہیں ان کا عقیدہ رکھو، اور جو عملیات میں سے ہیں ان پر عمل کرو۔ دین کو آباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ پہلے دین کا علم حاصل کرو، اس کے بعد عمل کرو۔ یہ تبلیغیوں کی طرح نہیں کہ بس گلی گلی پھرتے ہیں اور الف کو ڈانگ کہتے ہیں۔ سمجھائیے، علم تو اتنا ہے کہ پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ڈانگ ہے۔ تو پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد عمل کرو۔ عائشہ میں چوں بیاری طہارت ظاہر، چوں بیاری جب لے آئے گا تو طہارت ظاہر، ظاہر کی طہارت، جو ظاہر بدن ہے اس کی طہارت اگر تو لے آئے گا کیا مطلب؟ حاصل کر لے گا۔ یعنی مطلب ہے کہ فرض کرو آپ نے غسل کر لیا تو ظاہر بدن پاک ہو گیا، وضو کر لیا پاک ہو گیا، پانی نہیں ہے تیمم کر لیا پاک ہو گیا۔ تو جب لے آئے گا تو طہارت ظاہر، ظاہر کی طہارت، ظاہری بدن کی طہارت ہو، تو باطنت نیز حق نت طاہر، باطنت تو تیرے باطن کو بھی، نیز بمانا بھی، حق نت طاہر باری تعالی طاہر کر دے گا، پاک کر دے گا۔ اگر تم نے ظاہری طہارت حاصل کر لی تو تیرے باطن کی طہارت اس مولا کے ذمہ ہے، اس کی برکت سے، ظاہری طہارت کی برکت سے وہ مولا تعالی تم پر مہربانی فرما دے گا، تمہارے باطن کو بھی وہ پاک کر دے گا۔ دیکھو ظاہری طہارت تو آپ نے پانی سے حاصل کر لیے تو گرد و غبار اور باقی نجاست حقیقیہ یا غیر حقیقیہ وہ سب سے پاک ہو گئے، تو ظاہر پاک ہو گیا نا۔ اب اس کی برکت کیا ہے؟ کہتے اس کی برکت یہ ہے کہ تمہارے دل کو اللہ جل مجدہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، لوگوں کی بدخواہی سے، ان سب چیزوں سے، برے اخلاق سے تمہارے دل کو اللہ جل مجدہ پاک کر دے گا۔ اگر ظاہری تو دیکھو، اسی لیے جو صلحاء ہوتے ہیں یہ دائماً وضو میں رہتے ہیں، نیک لوگ دائماً وضو میں رہتے ہیں۔ تو ظاہری طہارت کی برکت یہ ہے کہ باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو صلحاء ہیں نہ ان کو کسی سے حسد، نہ ان کو کسی سے عناد، نہ بغض، نہ باقی بد اخلاقیاں، نہ بدخواہیاں، بلکہ الٹا تمام مخلوق کے ساتھ محبت۔ یہ اہل اللہ لوگ، ان کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت، اخلاص۔ ان کے پاس جاؤ گے تو آپ کو بغض نہیں ملے گا، آپ کو حسد نہیں ملے گا، عناد نہیں ملے گا، بد اخلاقیاں نہیں ملیں گی۔ کیا چیز ملے گی؟ اچھے اخلاق، محبتیں ملیں گی، خلوص ملے گا۔ یہ اس لیے یہ برکت ہے اس بات کے کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنے ظاہر کو طاہر رکھتے ہیں، تو ان کا باطن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ وضو میں رہو، کوشش کرو وضو میں رہو۔ اور ایک بات اور سنو، وہ یہ کہ جو دینی کتابوں کو ہاتھ لگاتا ہے بغیر وضو کے تو جائز تو ہے، سوائے قرآن کے
باقی دینی کتابوں کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے جائز تو ہے، لیکن منحوس کام ہے۔ کیا ہے؟ رزق میں بے برکتی آئی، یہ یاد رکھو، یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ دینی کتابوں کو اگر بغیر وضو کے ہاتھ لگاتے ہو تو نحوست کیا ہوگی؟ رزق کم ہو، بے برکتی ہو۔ اس لیے وضو میں ہاتھ سمجھائیے تو رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی پیدا کرتا ہے۔ دیکھو نا، یہ جو اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی مزدوری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، لیکن رزق کی کتنی فراوانی ہوتی ہے۔ ان کے لنگروں میں خود تو کیا، لوگ آ کے بھوکے جا کے تو سیر واپس ہوتے ہیں، یہ برکت ہوتی ہے نا، اور پھر ان کا باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ اس لیے ظاہری طہارت کی بڑی برکت ہے، اس لیے وضو میں رہا کرو۔ ہاں اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ آن طہارت کے قسم جسم آمد، وہ طہارت جو جسم کی قسمت میں آئی ہے۔ جسم ظاہری کے نصیب میں آئی ہے، ہاں، کہ قسم جسم آمد، کہ وہ قسم ہے یعنی نصیب ہے، حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ جسم کا۔ تو وہ طہارت جو نصیب جسم آئی ہے، یعنی شریعت میں جو طہارت جسم کی قسمت میں آئی ہے، وہ طہارت کیا ہے؟ ظاہرت را ہما سے قسم آمد، ہاں، آن طہارت کی قسم جسم آمد، ظاہرت کا تعلق معنی کے اعتبار سے پہلے جملے سے، اور یہ جسم ظاہرت آمد اصل میں یوں ہے، تمہارا جو جسم ظاہری ہے، معنی کو سمجھ گئے ہو؟ ظاہرت کا تعلق کس ہے؟ جسم سے۔ آن طہارت کہ قسم جسم ظاہرت آمد، ہاں، جو تمہارے جسم ظاہری کے حصے میں آئی ہے۔ تمہارے کس کا ترجمہ ہوا؟ ظاہرت، تمہارے جسم ظاہری کے حصے میں آئی ہے۔ وہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں بھائی راہما سے قسم آمد، اس کے سب کتنی قسمیں آئی ہیں؟ 3۔ پہلا قسم کا لفظ بمعنی نصیب، بمعنی حصہ۔ دوسرا قسم کا لفظ بمعنی نوع، بمعنی قسم۔ اس کی 3 قسمیں آئی۔ وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ تن بغسلو و وضو، تن بغسلو وضو چپاک کنی، تن بغسلو وضو چپاک کنی۔ تن بمانا بدن، جسم کو غسل سے اور وضو سے جب تو پاک کرے گا، یعنی غسل کرے گا تو تن پاک ہو جائے گا، یا وضو کرے گا تو بدن پاک ہو جائے گا۔ آب چونے قصد خاک کنی، اگر پانی نہیں ہے تو قصد خاک کنی، مٹی کا ارادہ کرو، مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کرو۔ تیمم بمعنی قصد، سمجھائیے؟ تو پھر تیمم کرو مٹی سے،
شرح ای ہر سے نوع را گویم، شرح ای ہر سے نوع را گویم، وضاحت ان تین قسموں میں سے ہر ایک کی گویم، بیان کروں گا، بولوں گا کیا مطلب؟ بیان کروں گا، ان تین قسموں میں سے ہر ایک کی شرح بیان کروں گا۔ زاں کی چوگان شرع را گویم، زاں کے چوگان شرع را گویم، اس وجہ سے کہ شریعت کی حاکی، شریعت کی حاکی کے لیے گیند جیسا ہے ویسے میں ہوں۔ دیکھو ہاکی کے سامنے گیند کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو ایک ضرب لگا دیتے ہیں گیند کو تو گیند پھر بلا اختیار وہ بھاگتا ہے۔ چوگان ہاکی، گو 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 یم، گو گو ہمارا گیند، اور یہ یم کیا ہے؟ ام، سمجھائیے؟ ہاں، اس وجہ سے شرع تینوں کی بیان کروں گا۔ کیوں بیان کروں گا؟ اس لیے کہ بس شریعت کی ہاکی کے سامنے جیسے گیند ہوتا ہے نا ویسے میں ہوں۔ شریعت کی ہاکی کے سامنے، یعنی ہاکی کے سامنے گیند کیا ہوتا ہے؟ تابع دار۔ گیند کچھ اور کر سکتا ہے؟ جب ہاکی اس کو ضرب لگا دے تو جدھر لے جانا چاہتا ہے اسی طرف جاتا ہے وہ۔ تو گیند تابع ہوتا ہے کس کا؟ ہاکی کا۔ کہتے ہیں شریعت کی ہاکی کے سامنے بس میں ایسا ہوں جیسے ہاکی کے سامنے گیند ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ میں شریعت کا تابع ہوں، اس لیے شریعت کا تابع ہوں تو پھر وہ تینوں قسموں کو بیان کروں گا۔ در طہارت فریضہ و سنت، بر تو خوانم رواں بے منت۔ در طہارت کہتے طہارت میں فرض بھی ہیں، فریضہ فرض بھی ہیں، وہ سنت اور سنت بھی ہیں۔ یہ فرض اور سنت دونوں کو برت خوانم رواں تیرے سامنے بیان کروں گا روانگی سے، آسانی سے۔ روانگی مانے آسانی سے، آسان کر کے بیان کروں گا۔ وہ بے منت، اور بغیر احسان جتلانے کے، بغیر احسان بھی تمہارے اوپر نہیں جتلاؤں گا کہ میں نے تمہارے لیے دین بیان کیا ہے، میں نے تمہارے لیے کوئی احسان نہیں جتلاؤں گا۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، جزاک اللہ کہنے کی بھی تمنا نہیں ہے، یہ بھی امید نہیں ہے تم سے کہ جزاک اللہ کہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ کہتے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تم سے کوئی تمنا نہیں، تم پر کوئی احسان نہیں جتلاؤں گا، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تم پر احسان نہیں کیا، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ کتنا خلوص ہے دیکھنا ان لوگوں میں، ان بزرگوں میں، یہی خلوص ان کو لے گیا نا مرتبے پہنچا دیا۔ عائشہ میں پس بیانے نماز و روزہ کنم تو شے عمر پنج روزہ کنم، پس بیانے نماز و روزہ، اس لیے کہتے ہیں کہ بیان کروں گا تو نماز کے مسائل کا بیان کروں گا، روزے کے مسائل کو بیان کروں گا۔ دیکھو حج اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا میں نے، وجہ آپ کو بتا دی۔ اور یہ جو دو چیزوں کے مسائل بیان کروں گا تو اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ تو شیء عمر پنج روزہ کن،
توشہ بناتا ہوں، ذخیرہ بناتا ہوں اپنے لیے 5 روزہ عمر کی یہ جو 5 روزہ عمر ہے نا، دنیا کی عمر کتنی ہے؟ 5 روز، تو واقعی 5 روز ہے۔ ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7۔ ایک دن پیدائش کا ہو گیا، ایک دن موت کا ہو گیا، باقی کتنے بچے؟ یہ عمر ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں 5 روز تو ٹوٹل عمر ہے۔ اس 5 روز میں ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی توشہ تو بنا کے اپنے ساتھ لے جاؤں نا بھائی، ان 5 روزوں سے ان 5 دنوں کو کسی صحیح کام میں استعمال کروں نا۔ ایسے 5 دن گزر جائیں تو خالی ہاتھ جاؤں پھر یہاں سے؟ آئی سمجھ میں؟ اچھا، آپ دستی نماز باید کر۔ آپ دست فارسی میں وضو کو کہتے ہیں۔ اب دست ہم پشتو میں اودس کہتے ہیں، پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ اودس۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ دست۔ اسی آپ دست کو پٹھانوں نے اودس بنا دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بہت سے الفاظ ہیں فارسی کے پشتو میں، بہت سے الفاظ ہیں، لیکن وہ شارٹ کٹ بنا دیتے ہیں نا، تو اس کی شکل تو بگڑ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ دستی نماز باید کر دو۔ آپ دستی نماز، وضو نماز کے لیے چاہیے کہ کر لیں، چاہیے کرنا۔ نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے نا، وہی وضو باید کر، چاہیے کہ کریں۔ دل مقام نیاز باید کر، دل کو عاجزی کا مقام اور مسکن چاہیے کہ بنا لے۔ دل مقام نیاز، نیاز بمانا عاجزی، انکساری۔ دل کو نیاز اور عاجزی کا مقام بنانا چاہیے۔ وضو کرو تو اللہ جل مجدہ کے حضور تواضع اور عاجزی بھی کرتے جاؤ ساتھ، کہ اس مولا کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے یہ پانی جس سے میں وضو کر رہا ہوں، یہ بغیر میری کوشش کے پیدا کر دیا اور ہمیں عطا کر دیا، اور ہم اس سے پاکیزگی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کو دیکھا کرو، باری تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ اس مولا نے میرے ہاتھ میں یہ صلاحیت اور طاقت رکھی ہے کہ میں یہ پانی اٹھاتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، منہ میں ڈالتا ہوں، ناک میں ڈالتا ہوں، منہ پر ڈالتا ہوں، ہاتھوں پر ڈالتا ہوں، پیروں پر ڈالتا ہوں۔ یہ استطاعت اور صلاحیت اور طاقت اس مولا نے دی ہے، کتنی کرم نوازی ہے اس کی۔ اس لیے کہتے ہیں ہر چیز کو سوچو، ہر چیز کو، اور اس کو مولا کا انعام سمجھو، اور اس کے مقابلے میں عاجزی کرو کہ میں تو ہر چیز سے ناتوان ہوں۔ یہ پانی پیدا کرنے پر میں قادر تھا نہیں، اس سے میں عاجز ہوں۔ ہاتھ میں یہ طاقت پیدا کرنے پر میں قادر تھا نہیں، میں اس سے عاجز ہوں۔ منہ میں ڈالنے کے عاجز، اگر وہ توفیق نہ دیتا، وہ طاقت نہ ڈالتا تو ان سب سے میں عاجز ہوں۔ یہ اسی کی توفیق سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دل مقام نیاز باید کا، دل کو عاجزی کا مقام بنانا چاہیے۔
یہ وضو کرو اور نماز بھی پڑھو پھر اس لیے کہ روز محشر کے جاؤ گداز بود، قیامت کے دن کہ جاؤ گداز بود، کہ اتنی سختی آ جائے گی کہ جان پگھلے گی، جان پگھلے گی گرمی سے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی اپنے پسینے میں یہاں تک ہوگا، کوئی پسینے میں اتنا ڈوبا ہے، کوئی 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 تو وہ تو اتنی گرمی ہو کہ پسینہ اپنے پسینے میں اتنا آدمی ڈوبا ہے تو یہ پگھلنے کا دن نہیں ہے کہ روز محشر کہ محشر کے دن کہ جاؤ گداز بود، کہ جان جب پگھلے گی اس وقت اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے سوال جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ پہلے حساب و کتاب اللہ فرمائے گا پہلے تو نماز کا حساب دو نا، باقی باتیں پیچھے ہوں گی۔ ہاں ہو گیا۔